الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت کے بعد ایمان کی زندگی عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں یہ ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینہ کے اندر اللہ کریم کی طرف سے ایمان کی زندگی، ایمان کی سانسیں مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینہ کے دو مبارک عمل بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک میں دن کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار پورا مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ وہی رات ہے جس رات کو آپ لیلۃ القدر فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو شخص پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رمضان المبارک کی آخری رات اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کو اس کے اعمال کا اجر دیتے ہیں جس طرح کہ ایک مزدور اپنی مزدوری کر کے اپنی اجرت حاصل کرتا ہے۔ اس رات کو رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس میں اللہ کریم اس کے پورے مہینے کا اجر اس کو دے دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام، فرض عبادت۔ رات کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح پڑھنا۔ جس طرح
اگر کوئی شخص فجر سے پہلے کی سنتیں چھوڑ دے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں یہ چھوڑ دے، جس طرح یہ شخص گناہگار ہوگا اسی طرح نماز تراویح کو چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی نفل نماز ہے، نماز تراویح نفل نماز نہیں ہے، تم نفل نماز کی بات کرتے ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورا مہینہ، پوری زندگی کیوں نہ پڑھی؟ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا خوف ہوا کہ اگر میں نماز تراویح پورا مہینہ پابندی سے پڑھوں گا کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا مہینہ نہیں پڑھی نا۔ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو نماز تہجد کے بارے میں بھی فرمائی ہے، لیکن نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے، وہ امت پر فرض بھی نہیں ہوئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعمال کا رد و بدل تھا، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اب شریعت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب احکامات کے رد و بدل یہ نہیں کہ سے نماز کا فرض نہیں آئے گا۔ نماز تراویح 20 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک شخص نے مجھے سوال کیا، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، کہ مفتی صاحب بتائیں گھر والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز تراویح ہمت نہیں ہوتی، تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعات 10 رکعت 14 رکعت جتنی ہمت ہو اتنی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ فجر کی 2 سنتوں کی بجائے 1 سنت پڑھ سکتے ہیں؟ کہہ رہا نہیں۔ میں نے کہا ظہر کی 4 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، کیا آپ 2 پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو جو شریعت کا حکم ہے اس کو اسی طرح ادا کرو گے تو اجر اتنا ملے گا آپ کو، جس طرح آپ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں کو 1 نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح 20 رکعات تراویح میں سے آپ 8 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، مجھے کہنے لگا آپ نے 20 رکعات تراویح احناف مسلک میں لوگوں کو دے کر، امت کو دے کر مشقت میں ڈال دیا ہے، 20 رکعات اتنی زیادہ کون پڑھے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے نقلی دلیل دیتا ہوں پھر عقلی دلیل دوں گا۔ نقلی دلیل یہ ہے، روایات میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 20 رکعات اوابین کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعات؟ 20۔ اور عشاء کے بعد رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ 20 اور 20 کتنی ہوگی؟ آپ 20 میں مشقت کہہ رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 مغرب کے بعد اور 20 عشاء کے بعد پڑھی ہے۔ کہاں پھر رہے ہو؟ کیا دین پڑھا نہیں ہے یا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم تو نہیں آپ پہ آ گیا؟ کہیں آپ کے دل پہ، آپ کی آنکھوں پہ پردہ تو نہیں پڑ چکا؟ میں نے کہا یہ تو ہے نقلی دلیل کہ حدیث مبارکہ میں 20 مغرب کے بعد 20 عشاء کے بعد 40 رکعات موجود ہیں، آپ 20 مشقت کہہ رہے ہو۔ عقلی دلیل، میں نے کہا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں جتنی منزل آپ پر نازل ہو چکی ہوتی تھی اس کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے ہر رمضان میں۔
آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، جبریل علیہ السلام کو سنایا بھی سنا بھی۔ اگر حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں 1 پارہ پڑھے، یہ زیادہ مشقت ہے یا 8 رکعت میں 1 پارہ پڑھے یہ زیادہ مشقت ہے؟ بتاؤ جی، کتنی رکعت میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ 8 رکعت میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو بھائی جان بات بڑی آسانی سے واضح ہو گئی کہ تراویحوں میں سب سے مشکل کام کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ تو 8 رکعت میں جب زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا تو مشقت 8 میں ہے، 20 میں نہیں ہے۔ یہ تو بڑی آسان بات بندے کو سمجھ آنے والی ہے۔ اگر آنکھوں پہ دل پہ پردہ نہ پڑا ہو تو پھر لیتفقہوا فی الدین ہو جائے نا۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، ہر ایک کے لیے دین کی سمجھ کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا۔ خیرا یفقہہ فی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ آتی ہے۔ دین کی سمجھ اس کو آتی ہے جو اپنے دماغ کو پگڑی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، جس کی مشینری گرم رہتی ہے زیادہ کام کرتی ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا جی، مشینری گرم ہو زیادہ کام کرتی، ٹھنڈی ہو جائے تو کہتے ٹھہر جا تھوڑی سی گرم ہو لینے دے پھر کام کریں گے، ایسے نہیں کہتے۔ تو بھائی جان ہم سنت کے مطابق ٹوپی اور پگڑی رکھتے ہیں سر پہ، اس لیے ہمارا دماغ مشینری کام کرتی ہے، دین سمجھ آتا ہے ہمیں۔ آپ تو کہتے ہو کہ سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، پھر دین آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیوں جی؟ دوسری جو آخری ان کی عادت شریفہ ہے، عادت شریفہ تو نہیں کہنا چاہیے، عادت شریرہ کہنا چاہیے، شرارت کے طور پہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا بس تمہیں مولویوں کو باتیں بڑی آتی ہیں، چھوڑ دو، اگلے جان میدان حشر میں فیصلہ ہو جانا ہے، ایویں بحث کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا چلو اسی بات پہ آ جاؤ، تم کہتے ہو میدان حشر میں فیصلہ ہونا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ اگر نماز تراویح میدان حشر میں یہ فیصلہ ہوا کہ تراویح 8 رکعت ہے، ہمارے 12 نفل ہو جائیں گے، ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر میدان حشر میں نکلا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ کسی راستے میں بچتے ہو؟ کیوں امت کو گمراہ کرتے ہو؟ دین اسلام امت کے مسلمان کی فطرت کے مطابق ہے۔ میرے اللہ کو یہ معلوم ہے، میرے اللہ نے کئی امتوں کو آزمایا، بنی اسرائیل کو اللہ نے اچھی طرح آزمایا، آسمان سے پکے پکائے کھانے آتے تھے، اس کے باوجود مال جوڑ جوڑ کے کھاتے تھے، اتنا کھانے کا جوش۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا انسان کی فطرت ہے پیٹ بھر کے شوق سے کھانا، اس لیے اس کو ایسی عبادت دے دو کہ مسلمان بیمار ہو کے ختم ہی نہ ہو جائیں، مسلمان صحت مند رہیں، کم کھائیں زیادہ کھائیں تو ورزش کریں۔ حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ موجود ہے، دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، اللہ تعالیٰ حضرت طالوت کے لشکر کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے صحت مند رہنا ہے، میدان جنگ میں بہادر رہنا ہے تو تھوڑا سا پانی پینا ہے، جگ کے جگ نہیں چڑھانے، صرف ایک چلو پانی پینا ہے۔ ہم تو پھر کام کھینچ کے رکھتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سارے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے نورانی چہرے، ماشاءاللہ آپ صحت مند نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ سب کو مزید صحت عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ آدھا گلاس افطاری میں پانی پیتا ہوں اور صرف 3 کھجوریں بس، باقی سب کچھ تراویحوں کے بعد۔ بتاؤ جی آج 6 روزے تو ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ 7واں روزہ ہے نا آج، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی خیر ہے، آج 6واں روزہ ہے، 7واں نہیں 6واں روزہ۔ تو اللہ کی خیر ہے، مسلمان اس بات کو سمجھ جا، سنت کے مطابق کھانے میں صحت ہے، سنت کے مطابق کھانے میں بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی فرضیت دی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون،
میں تمہیں بچنا سکھانا چاہتا تھا. پرہیز کیسے کرنا ہے؟ کھانے سے، گناہوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، فضول ملنے ملانے سے پرہیز کیسے کرنا ہے، یہ روزہ تمہیں سکھائے گا. اب دیکھیں روزوں میں ہماری ملاقاتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، فضول وقت بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، فضول کھانے پینے بھی ہمارے برگر شوار میں ہر چیز ختم، قدرتی غذا فروٹ چل رہا ہے افطاریوں میں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا تھا. تو یہ اللہ کریم نے جو ہمیں عبادات دی ہیں یہ ساری انسان کی فطرت کے مطابق ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، انسان کی فطرت کے مطابق ہے مسجد میں اعتکاف کرنا. اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ رہا ہے نا، تو میں ابھی سے آپ حضرات کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کا ذہن بن جائے. اعتکاف کرنے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. سال بعد جو اللہ کو 10 دن نہیں دے سکتا، اس کو جو اللہ نے پوری زندگی 10 20 30 50 سال دے دی، اس نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا. غیرت کا اور تعلق کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو پورا مہینہ دے. پورے مہینے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پورا مہینہ دے سکتے نہیں دے سکتے، کم از کم آخری 10 دن تو ضرور دیں. ہم کیوں نہیں دیتے؟ دنیا کو مقصد بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہم کہہ رہے ہیں دنیا مقصد ہے، اللہ فرما رہے دھوکہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں دنیا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا سب کچھ ہوتی میں کافروں کو 1 ٹکا نہ دیتا. دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. او جی عید آ رہی ہے، بچیاں واسطے کمانا ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں جا رہے ہیں، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کون اس کو خریدے گا؟ جتنی دل کرتا ہے قیمت دے دو. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسا سوال کرتے ہیں، کون اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا، اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح اس دنیا کی اللہ کے ہاں قیمت ہے. تو کتنے آسان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا. ابھی سے اپنا ذہن تیار کر لو کہ ہم نے اس مسجد کے اندر کم از کم 20 افراد اعتکاف پہ بٹھانے ہیں. پکا ارادہ کرتے ہو؟ اللہ کے لیے 10 دن دینا یار کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے 10 دن دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے یہاں سے جانا ہے، میری ساری تقریر چوپٹ ہو جانی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو باہر حضرت شیطان ملنا ہے، او خناس آپ کے متھے لگنا ہے. من شر الوسواس الخناس، اس خناس نے آپ کو ڈالنا ہے وسوسہ. آپ نے کہنا ہے مولویاں تو کامی ہیں. کیوں؟ وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوں گے، وہ شیطان کہلوا رہا ہوگا. کون کہلوا رہا ہوگا؟ شیطان. تو پھر آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. اللہ نے تو واضح الفاظ میں فرما دیا ان الشیطان، او بندہ شیطان للانسان، انسان کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. صرف دشمن نہیں، بہت بڑا واضح نظر آ رہا دشمن. آپ کے سامنے آپ کا دشمن پسٹل لے کھڑا ہو، آپ نہیں ڈریں گے اس سے نہیں بچیں گے آپ. تو پھر اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں واضح دشمن ہے، کیا اللہ کی بات پہ تمہیں شک ہے؟ وہ واضح دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی. اور ابھی سے پکا ارادہ کریں ہم نے آخری 10 دن ضرور اعتکاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کے لیے قبول فرما، ہمیں چن لے اپنے نیک اعمال کے لیے. جب اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ پھر اللہ مردود نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سخی ہے، اللہ دے کر لیتا نہیں ہے. جب اللہ نے قبولیت دے دینی ہے پھر کبھی بھی مردود نہیں کرے گا. اللہ آپ سب کو نیک اعمال کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.